مولانا شک صدر کے متعلق آپ بات شک صدر کا کہہ رہا ہوں کہ 5 سال کی عمر میں وہ ٹھیک ہے، کچھ مسلم شریف کی روایت، مگر میں نہیں اس کو مانتا، ہے ذکر ضرور جو ہے نا معراج کی رات وہ پکا، یعنی ایک ہی دفعہ ہوا ہے؟ میں ایک ہی دفعہ مانتا ہوں۔ اچھا، یہ بچپن کی باتیں جو نا اس لیے نہیں مانتا میں کہ ایک تو اس کے راوی بھی اتنے مضبوط نہیں ہوں بھی، تو یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ کو وہی آنے تک وہم و گمان بھی نہیں، اس لیے میں وہ سب روایتیں جن میں آتا نا فلاں عیسائی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، کسی کو نہیں مانتا۔ قرآن کہہ رہا ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، تجھے توقع ہی نہیں، اور اسی لیے آپ پہلی وہی پر اتنے گھبرائے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا بے شک کتابوں میں لکھی ہیں، ان کو منکر کہنا چاہیے، قرآن سے ٹکراتی ہیں، نہیں ماننا چاہیے۔ اب یہ ضرور جو کہتے ہیں کہ جب 5 سال کی عمر میں سینہ مبارک چاک کیا تو فرشتوں نے ایک لوچڑا نکال دیا اور کہا یہ تجھ میں شیطان کا حصہ تھا، ہم نے نکال دیا۔ میں کہتا ہوں یار آنکھیں بند کر کے ماننا، روایتوں کو مانتے پھرو، کوئی بات ہے کرنے کی کہ وہ شیطانی جو دوسرا تھا وہ اگر فضول تھا تو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا، اور اگر ضروری تھا اور ضروری ہے، نبی میں سے اگر وہ نکال دیا جائے تو اس کی نیکی کیا ہے پھر؟ ہم میں سے اگر شہوت نکال دی جائے اور ہم زنا نہ کریں تو میاں صاحب آپ انصاف کریں، ہمارا کیا کمال ہے؟ سارے ولی بن سکتے ہیں۔ یہی تو کمال ہے کہ لوچڑا رہے اور نبی کو بھی تنگ کرے، جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے خوف خدا نہ ہوتا تو موقع۔ بڑی پیاری مثال دی ہے مولانا عبدالمجید دریا آبادی نے کہ اگر گوشت پکا ہوا خوشبودار جی نہ چاہے کھانے کو تو یہ تو بیمار ہونے کی جی چاہے، مگر یہ سمجھ کر کہ میرے لیے حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں خوبصورت عورت ہو رہا حضرت یوسف کا دل ہی نہ کرے، کوئی کمال نہیں، نہ مرضی ہے۔ اگر شاید تنگ کر رہی ہے، جوان ہے، حسن ہے، مگر کہتا معاذ اللہ، توبہ توبہ میں یہ کام کر رہا، بہادری تو یہ ہے۔ تو رسول اللہ میں سے جب حصہ ہی نکال دیا کیا رہ گیا پلے؟ اس لیے کوئی بات معراج والی ٹھیک ہو، اس میں دوسرے راستے نکالنے کی کوئی نہیں، وہ میں پھر سمجھاتا ہوں، وہ بالکل معقول بات پھر آ گئی ہے، یعنی ہاں پھر سمجھانا ہے۔ وہ جو بات ہے نا کہ معراج کی رات فرشتوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، قلب مبارک دھویا، اس میں کچھ نہیں نکالا۔ 2 چیزیں وہ سونے کے تھال میں، وہ سونے کا تھال بھی کیا تھا غیب کی باتیں اللہ ہی جانتا، اس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا۔ اب ایمان اور حکمت ہمیں تو نظر آنے والی چیز نہیں، ایمان اور دانائی یہ سینہ مبارک میں بھر دی، بند کر دی۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں بالکل مناسب ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو بڑا ظلم ہوتا۔ آپ ایک ایسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں بڑے بڑوں کے ہوش ہوتے ہیں، ایسے ایسے فرشتے کے دونوں کندھوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، 500 سال چلتا رہے، ایک فرشتے کا یہ کندھا یہاں تک نہیں کرنا، ایسی ایسی نشانیاں دیکھنی ہیں، دوزخ دیکھنی ہے، بے ہوش ہو کر حضور گر جاتا۔ اللہ نے بھر دی پھر قوت، ایمان اور حکمت ہے۔ یہ ٹھیک ہے بات کہ ایسا جہاں جہاں کی سیر کرانی ہے اس کے لیے کوئی تیاری ہونی چاہیے۔ بس ختم ہو۔ مولانا آپ نے فرمایا، چلیں اسی پہ کلوز کر دیں جی۔ چلیں بہت شکریہ اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے اندر بھی جی بالکل عام انسانوں ہی کی طرح خصوصیات اور چیزیں رکھی تھی تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں، اور مولانا نے بے شمار مثالیں بھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اس خوبصورت بات کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظ العلی کے۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام سارا سال